السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پارلیمنٹ کس طرح استعمال ہو رہی ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ شہباز شریف آج پارلیمنٹ میں آئے تو ڈرے رہے، یعنی پارلیمنٹ سے چھپتے رہے. یا میں یہ بتانے کا کہ نہیں فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ایسا تر جانا ہے، دن رہ گئے ہیں تھوڑے. یہ 3 مہینے 2 مہینے بڑے اہم ہیں مارچ تک کے. اب 2 مہینے کہیں گے جو کہ جنوری آخری اختتام کی طرف ہے، اور آگے مارچ آیا کھڑا ہے، دور نہیں ہے مارچ. تو مارچ تک تیا پانچا ہوگا یا یہ سروائیو کریں گے؟ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ سروائیو کریں اور 2026 میں جا کر کوئی الیکشن کی بات ہو سکے. یعنی وہ 3 سال کا، یعنی میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں نا آپ کو، اگر ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں پاکستان میں 5 سال تو پورے کیے. یعنی وجہ کیا ہے کہ کوئی مضبوط گورنمنٹ رہنے نہیں دیتے، نہ بننے دیتے ہیں. ہاں جو حالات کمزور سی گورنمنٹ بنتی ہے، اور کمزور گورنمنٹ نے کتنا سا تھا، وہ 3 سال 3.5 سال کا ایک ٹینیور ہے. اس کے بعد چہرہ بدلنا ہوتا ہے. تو یہ یعنی یہ کنسسٹنسی اس کانٹیکس میں چلی آ رہی ہے. اگر آپ لے کے آئیں جمہوری معنوں میں جو واقعی ووٹ کے نمائندے منتخب ہو کے آئے ہوں، تو پھر یہ حالات نہ ہوں، یا نہ ہی حکومتوں کو اپنے طریقہ کار سے چلانا ہوا. آزاد اور خود مختار حکومتیں کس طرح کام کریں گی، یہ ایک پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے جس پہ کام کرنا ضروری ہے. میری بس جو اطلاعات یہی ہیں کہ شہباز شریف بہت پریشان ہے. نواز شریف پورا گروپ وہ بڑے ڈسٹرب ہیں کہ یہ جو اس حوالے سے جو بات کی ہے مذاکرات ختم کرنے کے حوالے سے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس طرح انگیج کیے رکھیں گے پوری دنیا میں یہ بتائیں گے، یہ دیکھیں جی ہم ان کی بات مان رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں. لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ مذاکرات کے لیے جو 2 چیزیں رکھی ہو تو بڑی معمولی سی چیزیں تھیں. یعنی ہم نے کن حالات میں لے کر جانا تھا یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا تھا. لیکن اب حالات ایسے آ گئے ہیں، فیصلہ اب آپ کو کسی نہ کسی ایک سمت پہ لے جانا پڑے گا. مشکل ہو گئے ہیں. آج وہ پارلیمنٹ کی حالت آپ صرف اتنا دیکھ لیں کیا ہے. 8 قوانین صرف 11 منٹ میں پاس کیے گئے. 37 قوانین پاس ہوئے ہیں اس سال، 1 منٹ بھی ان پر گفتگو نہیں کی گئی. 1 منٹ میں گفتگو نہیں. آئین کہتا ہے کہ ایوان 1 سال میں 190 دن چلے گا، لیکن انہوں نے صرف 90 دن چلایا. پارلیمنٹ جو ہے نا مکمل طور پر متنازع ہو گئی ہے. اگر آپ سمجھیں مشترکہ اجلاس میں تجارتی تنظیمات بل سمیت 4 قوانین منظور کر لیے. پاکستان تحریک انصاف اراکین جو پلے کارڈ لے کر ایوان میں داخل ہوئے اور بھرپور احتجاج کیا. مشترکہ اجلاس تجارتی تنظیمات ترمیمی بل سمیت 4 قوانین جو ہے نا وہ منظور کیے، اور اجلاس جو ہے اب اسپیکر نے 12 فروری تک ملتوی کر دیا. پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور احتجاج، شدید نعرے بازی کی اور احتجاج کیا، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں. اور کیا یعنی لوگ کہتے ہیں بھئی میں ایک سوال سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ میں اندر کیا ہیلتھی ڈیبیٹ کیا ہونی ہے؟ آپ بتا دیں. کوئی اگر ہیلتھی ڈیبیٹ ہونی ہے تو سمجھ میں آئے نا. یعنی ہے کیا؟ میجورٹی ان کی ہے، کیا کرے گی اپوزیشن آگے؟ کیا ڈسکشن شروع ہوئی ہے؟ ایک قانون کے اوپر بیٹھ کے ڈسکشن شروع کرتے تو پھر حصہ لیتے نا. لیکن انہوں نے کہا کہ چھوڑیں، جو قانون کر لیا ہے میجورٹی ان کی ہے، پوری کر کے دے دی ہے. بڑے گھر انہوں نے منظوری کر دی ہے، اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی ہے، ہم جو مرضی بلڈوز کیے جائیں، اور بلڈوز کیے جا رہے ہیں. جہاں پر ان قوانین کو عدالتوں میں چیلنج ہو رہے ہیں، عدالتوں میں ججز پیک کیے جا رہے ہیں. اب اتنا آسان کام تو نہیں رہ گیا نا. بڑا مشکل حالات ہیں، یہ یاد رکھیے گا، بہت ہی مشکل حالات ہیں. پاکستانی عدلیہ میں بڑا کڑا وقت آیا ہوا. پیکا قانون سازی نون لیگ عدالتوں میں جاتی رہی ہے، یاد رکھیے گا. تاریخی طور پر بتاتا ہوں، آج خود وہی بلکہ اس سے بھی سخت قانون سازی کر رہے ہیں. یعنی وہ اس سے سخت قانون سازی ہو رہی ہے. اس کے استعمال کا، غلط استعمال کا کھلا راستہ رکھا ہوا. پھر یہ قانون مخالفین کے خلاف استعمال آپ اور ہو رہا ہے اس وقت. اب سچی بات آپ کے سامنے ہے. حکومت اس سے متعلق ہر کسی کے مقدس گائے ظاہر کیا گیا. کہیں ان کو محسوس بھی ہو گیا تو پیکا لگ جائے گا. پیپلز پارٹی نے احتجاج کے باوجود پیکا ترمیمی ایکٹ کے حق میں ووٹ دیا. یعنی کہ کس منہ سے کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جمہوری جماعت ہے؟ یا واقعی مخالفت تو آرٹیکل 19 اور 19 کا دفاع کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں کیا. حکومت کو جو خبر تکلیف دے گی وہ فیک نیوز ہوگی، اور جو حکومت میں حق میں جائے گی وہ فیک نیوز نہیں ہوگی. یہی پیکا ایکٹ کا خلاصہ رہ جاتا ہے. اور مظہر عباس صاحب سے ایک سوال پوچھا گیا کہ اگر وہ کہنے لگے اگر میں کہوں کہ 8 فروری انتخابات کے نتیجے میں جو حکومت بنائی گئی وہ فیک ہے تو یہ کیا فیک نیوز ہوگی؟ یعنی آپ اندازہ لگایا نا. یہ آزادی اظہار رائے کو آپ
اس کانٹیکس میں کرٹیل تو نہیں نہ کر سکتے. یہاں تو کرٹیل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں, یہاں تو اس کو دبانے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ تکلیف دہ بات ہے, یہی ایک مصیبت بات ہے. ملک ریاض کے اگینسٹ محاذ اکٹھا کر لیا انہوں نے, اور مختلف لوگ پلانٹ کیے جا رہے ہیں, دیکھے جا رہے ہیں, اور کسی نہ کسی شکل کے اندر کہ جناب اپنا ملک ریاض جو ہے نا وہ بیک فٹ پہ جائے. ملک ریاض اب کاروبار ماشاءاللہ دبئی میں سیٹل ہو گیا ہے. پاکستان کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا. پاکستان نے کیا کرنا ہے, کیا جاننا ہے, یہ جو مرضی کرتے رہیں, یہ تو لگے رہیں گے نا اپنے طور کے اوپر اس کانٹیکس کے حوالے سے کہ نہیں بھئی ہم نے اپنا ایک کاروائی اور جو پوری ہے نا وہ پوری کرنی ہے. میں نے اس میں کئی سجیشنز دی تھیں اور اس پہ کام کرنے کی بھی بڑی سخت ضرورت ہے. اور اب یہاں کئی نام بھی نہیں سنے. کوئی جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود ہم جانتے تک نہیں کون ہے. یعنی یہ کئی ایسے لوگ ہیں نا جن کو اب شکل تک پتہ نہیں ہے. وہ بتا رہے ہیں ریاست, کون سی ریاست پاکستان میں, کون سی ریاست ہے بتایا نا ذرا, کون سی ریاست؟ زاہد جنرل صاحب سے پوچھ رہے ہیں, جنرل زاہد صاحب آپ بتا دیں پاکستان میں ریاست نام کی کوئی چیز ہے؟ حیران کن بات ہے نا, یہاں جو ظلم ہو رہا ہے. اب ریاست سے مراد آپ کی کیا ہے کہ جو آپ کو پسند ہے ناپسند ہے وہ ریاست ہے, اور کیا کہیں گے آپ؟ ٹھیک ہے نا جی. اور پھر وہ اس کے حوالے سے وہ DGISI ندیم انجم اور صدر آصف الزرداری ملک ریاض سے گواہی لینے کے لیے گئے تھے, لیکن بات نہیں آگے بڑھ سکی. یہ بات بھی کر رہے ہیں تو پھر ڈاؤٹ رہ گیا اس کا مقصد کیا تھا, کون سا, یعنی کس بنیاد کے اوپر. کیا ایک ہی بندے کے خلاف جو آپ کے بات نہیں مانتا تو اس کے اگینسٹ یہ شروع کر دیں کام؟ یہ رہ گیا نیب کا کام. نیب بھی کارکردگی بھی میں نے سوال اٹھایا. وہ آج آگے کوئی اربوں روپے کے پلاٹ واپس دینے کے لیے اور کوئی کیش دینے کے لیے یہ لوگوں کو لے کر دیا ہے. نیب کا کیا کام یہ رہ گیا. نیب نے جو سرکاری سطح پر کرپشن ختم کرنی تھی بتائیں تو صحیح نا کہ نیب نے کتنی کرپشن ختم کی ہے, نیب نے کتنے کیسز کیے ہیں, وہ آپ کے سامنے. اگلا جو اہم معاملہ ہے اس پہ میں کام شروع کر دیا ہے. چیف سے الیکشن کمشنر اور 2 ممبران جو ہے نا, 2 ریٹائرمنٹ سر پہ آ گئی ہے. وزیر اعظم اور اپوزیشن کے لیڈر کے درمیان مشاورتی عمل شروع نہیں ہو سکا. وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر 3 نام پارلیمانی کمیٹی کو بھیجیں گے. اختلاف کی صورت میں 3 نام کمیٹی کو بھیجے جائیں گے, اور اتفاق اور اختلاف کے باوجود چیف الیکشن کمیشنر تعیناتی پارلیمانی کمیٹی کرے گی. نئے چیف الیکشن کمیشنر ممبران کی تعیناتی 15 روز میں ہونی. 15 روز میں یہاں کوئی نہیں ہونی. اب صاف سی بات ہے, آئین میں گنجائش خود دے دی ہے کہ جب تک نیا نہیں آتے تو یہ کام کرتے رہیں گے. یہ ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے نا جی. اور ابھی ایک بات میں اور سن رہا ہوں, پتہ نہیں فیک خبر ہے یا کیا خبر ہے, پتہ نہیں کانسٹیبل کوئی بھرتی گائیڈ میں القادر ٹرسٹ میں عمران خان گرفتاری کا سوال بھی ڈال دیا گیا. اب یہ پتہ نہیں یہ حقیقت ہے یا نہیں. اگر یہ کیا گیا تو یہ غلط ہے, اور جس مقاصد کے لیے بھرتی کرنا ہے پتہ ہونا چاہیے کہ اس معاملے کو عدالت میں لے جانا چاہیے. اب یہ معاملہ آپ کے سامنے ہے, اور ایک بڑی زبردست بات ہے, اس پہ سوال تو اٹھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جہاں انتہائی اہمیت کے حامل مقدمہ 3 ماہ تک سماعت کے لیے مقرر نہیں کی جاتے, وہاں ایڈیشنل رجسٹرار رقیب موز توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کے عبوری آرڈر کے خلاف درخواست فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی. 6 رکنی بینچ بھی تشکیل دے دیا. اور اب یہ اس بینچ کا مقصد اب یوں نہ لیجیے گا, اس بینچ کی جو کمپوزیشن ہے وہ بتا رہی ہے کہ جو بھی مائنڈ نہ لے کے آنا ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ لے آئیں. وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کنٹیمپٹ کو یا باقی معاملات کو سسٹین کرنے کی باتیں ہیں. اس میں اتنے لوگ ہیں, جسٹس منصور علی شاہ کے 3 رکنی بینچ کے خلاف 20 جنوری کو آرڈر کو جو ہے نا وہ عبوری حکم کو چیلنج کیا ہے. جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ ہے, اور اس میں تعداد زیادہ جو ہے وہ رائٹ سائڈ کے لوگوں کی ہے, اور جسٹس اطہر من اللہ ابھی اس بینچ میں اندر موجود ہوں گے. یہ نظر آ گیا یہاں سے کہ اب یہ کوئی ڈائمنشن سیٹ کرے گا یہ کیس. آخری جو بات ہے, جیسے سردار ضیاء خان نے امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ کرنے سے انکار کو پاکستان کی سفارتی ناکامی قرار دے دیا کہ یہ ہماری سفارتی ناکامی ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ سابق امریکی صدر جو بائیڈن نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رحم کی درخواست مسترد کر دی تھی. امریکہ نے پاکستان کے ساتھ قیدی کا رہائی کا معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا. اس پر جسٹس اجاز اسحاق خان نے ریمارک دیا کہ ہمارے پاس بہت سے کم الفاظ یہ ہیں کہ امریکہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں,
اور اپنے بیٹے کی سزا تو معاف کر دی لیکن ہمارے قیدی کو رہا نہیں کیا. یہ بڑا اہم بات ہے. آئینی بینچ کے حوالے میں احمد عدیل سرفراز نے جو بہت ہی اہم سوال ہے کہ 3 مہینے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, کوئی ایک بھی رپورٹڈ ججمنٹ نہیں آئی, اور کوئی تو ہوگا جو ان سے رائٹ ٹو انفارمیشن لے کے کارکردگی کے بارے میں پوچھے گا کہ کتنے کیسز ڈیسائیڈ کیا آئینی بینچ نے, اور اس کا مقصد تیز ترین انصاف تھا. تو کون سا تیز ترین انصاف ہے, یہ سوال تو اٹھیں گے اور اس کا جواب بھی دینا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ.